بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں فسطائی بھارتی حکومت ریاستی دہشت گردی کے دوران نوجوانوں کا قتل عام کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیری طلبہ کا مستقبل بھی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بھارتی حکومت نے حال ہی میں ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں پاکستان میں زیر تعلیم طلبہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں سے حاصل کردہ تعلیمی اسناد نہ تو قبول کی جائیں گی اور نہ ہی ان کی بنیاد پر انہیں نوکریاں مل سکیں گی۔ مودی حکومت کا پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگانے کے فیصلے کا مقصد دراصل مقبوضہ کشمیر کے طلبہ کو نشانہ بنانا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر سے درجنوں طلبہ ہر سال مختلف کورسز بالخصوص MBBS میں داخلے کے لیے پاکستان جاتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی بنیادی آزادیوں کو چھیننے کے بعد مودی حکومت اب کشمیری طلبہ کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے محروم کر رہی ہے۔ بھارت مقبوضہ علاقے میں اعلیٰ تعلیمی سہولیات فراہم نہیں کر رہا اور جو کشمیری بھارتی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں انہیں بھی بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کے عتاب کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ کشمیری طلبہ پر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پاکستان کے سفر پر پابندی عائد کرنا کشمیریوں کو پسماندہ اور ان پڑھ رکھنے کی ایک سازش ہے۔ مودی حکومت بھارت میں مسلمانوں کی طرز پر کشمیریوں کو بھی تعلیم کے میدان میں پیچھے رکھ کر ان پر بھارتی ہندو افسروں کو مسلط کرنا چاہتی ہے، اسی لیے کشمیریوں کو تعلیم کی رہی صحیح سہولیات سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے حاصل کردہ MBBS کی ڈگری کو کالعدم قرار دینے کی مودی حکومت کی پالیسی کا مقصد اعلیٰ تعلیم یافتہ کشمیری طلبہ کے کیریئر کو تباہ کرنا ہے۔ بھارت پہلے ہی کشمیری ملازمین کو بلا جواز طور پر نوکریوں سے نکال رہا ہے اور اب اعلیٰ تعلیم یافتہ کشمیر نوجوانوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے نوکریوں سے باہر رکھنا کشمیری مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا ایک اور کھلا ثبوت ہے۔ کشمیری طلبہ کو پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کا بھارتی حکومت کا اقدام بین الاقوامی قانون کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جموں و کشمیر پر 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے بھارتی غیر قانونی قبضے نے تعلیم کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بھارتی جنگی جنون ہی ہے جو کشمیری طلبہ کی تعلیم کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں طلبہ کی حالت زار پر توجہ دینی چاہیے۔